الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 99 سے سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا موسیٰ کی سرگزشت اتمام کو پہنچی۔ قرآن مجید نے اس سرگزشت کے خاتمے پر یہ فرمایا کہ ہمارا یہی طریقہ رہا ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم پہلے پیغمبروں کی یا پہلی امتوں کی سرگزشتیں تمہیں سناتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سرگزشتیں استدلال کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو خود سورہ میں ان کا موقع و محل ہوتا ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ کے مخاطب ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جس بڑی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اسی طرح کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ بعض دوسرے مقامات پر بھی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مماثل پیغمبر ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ فرعون جیسے سرکش بادشاہ کی طرف ہم نے موسیٰ کو مبعوث کیا، اور وہ موسیٰ کی اپنی قوم تھی جس سے یہ تقاضا تھا کہ وہ پیغمبر کا ساتھ دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو سرفرازی اس کے لیے مقدر کر رکھی ہے اس کی طرف بڑھے۔ بہت معمولی اختلاف کے ساتھ یہی صورت تمہاری ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ کی طرف مبعوث ہوئے اور ان کو ساتھ لے کر نکلے۔ ان کی قوم نے کم و بیش 1500 سال تک ایک بڑی ذمہ داری ادا کی۔ وہ خدا کی منتخب قوم تھی، اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ خدا کی توحید کے مرکز کی مجاور بن کر رہے، وہ اللہ کے شریعت کی حامل بن کر رہے۔ اب یہی ذمہ داریاں تمہیں دی گئی ہیں۔ اس میں خاص طور پر یہ جو سامری کا قصہ سنایا گیا ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ متنبع کر دیا جائے کہ مسلمان قوموں میں فساد کیسے پیدا ہوگا۔ یعنی ان میں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ اسی طرح کے لوگ بنتے ہیں جو اپنے کشف و کرامات اور اپنے مشاہدات پر مبنی ایک نظام فکر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر باطل معبود بناتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں زیورات ڈھال کر بچڑے ہی معبود بنائے جائیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور حالات و زمانہ کی رعایت سے ان کی صورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ علوم ہیں جو علوم تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں۔ ان علوم سے آدمی اپنے اندر استکبار پیدا نہ کرے اور سچا طالب علم بن کر رہے تو کسی گمراہی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ علوم جن کو ہم نفسی علوم بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ اسی طرح کے سامری پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاں پھر وہ تصوف وجود میں آتا ہے جو مسلمان قوموں کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی تگ و دو سے ہٹا دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ صحیح دین سے بھی گریزاں کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ توجہ اس کی جانب رکھنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے، یعنی یہ جو بنی اسماعیل سے تاریخ شروع ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زوال کا باعث، اور جب ہم زوال کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے زوال کا باعث یہی چیز بنی ہے۔
تصوف اور فلسفے کے ساتھ اشتغال نے مسلمانوں کو فطرت کے علوم سے بھی بیگانہ کیا، چنانچہ سائنسی علوم کے ماہرین کوئی بڑی وقت اور عزت نہیں پا سکے ان کے ہاں، اور نتیجے کے طور پر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں ان علوم کا خاتمہ ہو گیا، اس میں کوئی بڑا کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ اور دوسری جانب اسی اشتغال نے خود ان کو کرامات کے قصوں میں الجھا کر رکھ دیا، اور وہ اسی طرح کے نفسی مشاہدات کو اپنا ہدف بنا کر اپنی ذہانتیں ان کے لیے وقف کرنے لگ گئے، اور اس میں ہر بڑے آدمی نے انہی چیزوں سے اشتغال کو اپنی عظمت کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انحطاط آ کر رہا، وہ انحطاط دینی بھی ہے اور دنیوی بھی ہے۔ تو یہ سبق دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی یہ قرآن ہے، یعنی اگر تم نے اس قرآن کو اپنا محور اور مرکز بنایا تو یہ دنیا کے معاملے میں بھی تمہیں بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑا کرے گا، یعنی دنیا کے معاملے میں بھی تمہیں بتائے گا کہ دنیوی علم کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تمہارے حواس کے ذریعے سے جس کائنات کے ساتھ تمہارا ربط پیدا ہوتا ہے وہ کتنی بڑی حقیقت ہے، تمہارے نفس میں اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں رکھی ہیں، اس طرح وہ تمہیں متوجہ کرے گا کہ تم ان علوم کو اہمیت دو جن میں تمہارے تجربے اور مشاہدے سے تمہاری رہنمائی ہوتی ہے، اور دوسری جانب جس مقصد کے لیے اس کا نزول ہوا ہے وہ تمہیں قیامت سے باخبر کرے گا، وہ تمہیں تمہارے پروردگار کا تعارف کرائے گا، وہ تمہیں تمہارے دین کے لیے استدلال مہیا کرے گا، اور وہ اللہ کی وہ شریعت اور اللہ تعالیٰ کا وہ قانون تم پر واضح کرے گا جو تمہارے لیے تزکیے کا ذریعہ بنے گا، اور تم پاکیزہ ہو کر اگر اس کی پیروی کرو گے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکو۔ یہ قرآن ہی وہ یاد دہانی ہے۔ تو فرمایا تھا کہ وقت آتینک من لدنا ذکرا، ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی، یعنی یہ یاد دہانی ان حقائق کی بھی ہے جن کا تعلق تمہاری دنیوی زندگی کی بہتری سے ہے، اور ان حقائق کی بھی ہے جن کا تعلق تمہاری آخرت کی بہتری سے ہے۔ یہ تمہیں صحیح جگہ پر کھڑا کر دے گا، اور پھر کوئی سامری گمراہ کر سکے گا، اور نہ نفس کی آلائشیں تمہیں دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مواخذے کے سامنے کھڑا کر دیں گی۔ اس پر اب آگے مزید فرمایا کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اس سے منہ موڑیں گے، یعنی اس قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، اس یاد دہانی کو اپنے پیش نظر نہیں رکھیں گے، اس کے متعین کردہ حدود میں زندگی نہیں بسر کریں گے، اس نے جو زندگی کا مقصد متعین کیا ہے اس سے اعراض کر لیں گے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، یعنی وہ پھر جب قیامت میں ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کی پیٹھ اس بوجھ سے ٹوٹ رہی ہوگی، اور جانتے ہو کہ وہ کون سا بوجھ ہے؟ وہ گمراہی کا بوجھ، یعنی انسان اگر اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہی چیز ہے جو ہمیں دی ہے، اور اسی کے امتثال امر میں ہم وہ اعمال انجام دیتے ہیں جو سنت کی حیثیت سے جاری کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں پابرجا رکھتی ہے، ہمارے پروردگار سے ہمارا تعلق قائم کرتی ہے، ہمارے اندر وہ روح زندہ رکھتی ہے جس کے بغیر انسان ایک جسد بن کے رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ لوگ بھاری بوجھ اٹھائیں گے اور اپنی گمراہی کا بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوئے آئیں گے۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ وہ ان کی گمراہی کا بوجھ بھی ہوگا، اور ان لوگوں کی گمراہی کا بوجھ بھی جو ان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہوئے، یعنی تمہیں تو دنیا کی ہدایت کا علمبردار بن کر کھڑا ہونا تھا،
جب تم قرآن سے اعراض کر لو گے، اللہ تعالیٰ کی اس یاد دہانی سے منہ موڑ لو گے، تو خود بھی گمراہ ہوگے اور تمہارے گمراہ ہونے سے پھر دوسرے بھی گمراہ ہوں گے، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا تھا۔ اور اس طرح قیامت میں اپنا بوجھ بھی اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی لادے ہوئے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے وہ قیامت کے دن، یحمل یوم القیامت وزرا، اور فرمایا کہ خالدین فیہ، اور ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، یعنی پھر وہ بوجھ ان کے لیے حیات ابدی کا وبال بن جائے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کا ارتکاب کریں گے، شرک کا ارتکاب کریں گے، یا دین میں بدعتیں نکالیں گے، ظاہر ہے کہ گمراہی کی یہ تینوں صورتیں ہی بڑی صورتیں ہیں، ان کے لیے پھر ابدی جہنم ہے اور ہمیشہ اسی وبال میں رہیں گے۔ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ یعنی یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ لفظ سن کر منہ موڑتے ہوئے چلے جائیں کہ دیکھا جائے گا، لیکن وہ بوجھ معمولی بوجھ نہیں ہوگا۔ یہاں اگر کسی کی پیٹھ پر احرام کا پتھر نکال کے رکھ دیا جائے تو جو اس کا حال ہوگا اس سے اندازہ کر لو کہ وہ گٹھڑی جو پیٹھ پر لدی ہوگی، جس میں اپنی گمراہیاں بھی ہوں گی اور ان کا وبال بھی ہوگا اور دوسروں کی گمراہیاں بھی ہوں گی، تو وہ تمہارے ساتھ کیا کر ڈالے گا اور کس طرح تم قیامت میں وہ بوجھ اٹھائے ہوئے اپنی قسمت کا ماتم کرو گے۔ فرمایا قیامت کا وہ دن، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنے سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ چنانچہ دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ دنیا میں تمام مخلوقات پر اس سے موت طاری ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ جب یہ پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر بھاگتے ہوئے حشر کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں یوم ینفخ فی الصور، یعنی قرآن مجید میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے اس کو اگر لفظی لحاظ سے دیکھیے تو مطلب ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس میں مجہول کا صیغہ صورتحال کی ہولناکی کی تعبیر کے لیے ہے، یعنی یہ چونکہ بالکل اچانک ہوگا، یک بیک لوگ ہڑبڑا کر کھڑے ہو جائیں گے، کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ کیا ہوا، اس کا ماخذ کیا ہے کوئی اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو اضطراب، جو پریشانی، جو آپا دھاپی، جو افراتفری پیدا ہوگی، اور اس کی ہولناکی جیسے پورے ماحول کا احاطہ کر لے گی، اس کو بیان کرنے کے لیے مجہول کا صیغہ اختیار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ہولناک آواز سے ہر طرف ہلچل تو برپا ہو جائے گی، لیکن پوچھنے والے پوچھ رہے ہوں گے اور انہیں معلوم نہ ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یعنی پوری دنیا میں ہر فرد ہڑبڑا کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، اس کا ماخذ اور اس کا منبع کیا ہے۔ اس طرح سے یہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور یعنی یہ کیا لفظ ہے سور؟ یہ سور وہی چیز ہے جسے ہماری زبان میں یعنی عربی زبان میں سور کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں نرسنگا، بوک یا کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ سادہ لفظوں میں بگل سے تعبیر کر سکتے ہیں، صرف ایک تصور قائم کرنے کے لیے کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ یہ سور وہی چیز ہے جسے ہماری زبان میں نرسنگا، بھوک یا کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جب کوئی بگل بجایا جائے یا اس طرح کرنا پھونکی جائے تو اس سے جو فضا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو ہولناکی ہے، اس کا کچھ تصور کر لیں اور پھر دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ تو معمولی آلات ہیں جن سے ہم کسی موقع پر اس طرح کی آواز پیدا کرتے ہیں، جب اس پروردگار کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، نرسنگا پھونکا جائے گا،
تو وہ کیا چیز ہوگی، اس کی اصل حقیقت کو ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابہات سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، جو چیزیں ہمارے ماضی میں رہ گئی ہیں اور اب ان کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور اسی طرح مستقبل میں جو کچھ پیش آنے والا ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ چکی ہیں، ان سے تشبیہ دے کر، ان سے مماثل ٹھہرا کر کچھ تصور قائم کیا جائے۔ تو یہاں بھی یہی کیا گیا ہے کہ وہ کیا چیز پھونکی جائے گی وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے لیے جو لفظ ہوگا، اگر وہی اختیار کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو ہمارے لیے وہ کوئی اجنبی چیز ہو کے رہ جاتی، کیونکہ وہ ہماری زبان کا لفظ ہوتا، نہ ہمارے اس پہ اس کا تصور کام کرنا ممکن ہوتا۔ تو ہمارے ہاں سے جب اس طرح کی آواز نکالنے کے لیے کوئی آلہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو بالعموم بوک، کرنال، نرسنگا، بگل وغیرہ ہم کہتے ہیں، اسی لفظ کو لے لیا ہے تاکہ اس سے ایک تصور قائم ہو۔ اسی کو کہتے ہیں آیات متشابہات کے ذریعے سے کسی بات کو سمجھانا، اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابہات سے ہے۔ تاہم جو لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے، یعنی سور کا لفظ، تاہم جو لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے، اس کا کچھ تصور اس سے قائم کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہوگی جو اس وقت پھونکی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ و اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اس سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی انسانوں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے سب کچھ حاصل کیا ہے، تو اس لیے خود ان کے ذریعے سے بھی قوت تخلیق کا ظہور ہوا ہے، اور اس قوت تخلیق کے نتیجے میں ایک دنیا پیدا ہوئی ہے، آلات وجود میں آئے ہیں، نئی نئی ایجادات ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے جو دنیا پیدا ہوتی ہے، یہ دنیا بھی اسی لیے پیدا کرنے کی انسان میں صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس سے اپنی دنیوی زندگی میں سہولتیں پیدا کرے، اور اس کی مماثلت سے اس کائنات کو سمجھ سکے جس میں ایسی ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور پذیر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہی الفاظ اور وہی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اس سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور انسانوں کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس سے ملتا جلتا نظم بنا لیتے ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی وہ اسی طریقے سے بعض چیزوں کو ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو چیزیں ہم اللہ کی کائنات میں دیکھتے ہیں۔ اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے، یعنی متشابہات میں جو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں ان میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ بعینہ ہی وہ چیز آپ کے فہم میں آ جائے، لیکن اس فہم کے ہم قریب ضرور پہنچ جاتے ہیں، اس کا ایک تصور ضرور قائم کر لیتے ہیں، اور وہ کسی حد تک ہماری گرفت میں آ جاتی ہے۔ اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہم اس چیز کو بعینہ ہی اس طرح سمجھ لیں جس طرح وہ دنیا میں پائی جاتی ہے۔ وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے علم کی حد یہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آ جائیں، تجربے میں آ جائیں، ہم ان سے قیاس کر کے کچھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان سے ماورا کسی دوسری دنیا میں کسی چیز کو کسی دوسری زبان میں بیان کر دیا جائے تو وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہوتی۔ تو ہماری زبانوں میں جو الفاظ موجود ہوتے ہیں، ملتی جلتی چیزیں جو کچھ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، دیکھ چکے ہیں، یا وہ ہمارے تصور کا یا ہماری تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، ان کو لے کے اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی تصویر کشی کر دیتے ہیں، قیامت کے احوال سنا دیتے ہیں، اپنی ذات و صفات کے بارے میں اگر کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، لیکن وہاں تنبیہ کرتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مماثل کوئی چیز تمہاری دنیا میں سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز
ایسی ہی یعنی جیسے ہمارا نرسنگا ہے، جیسے ہمارا بوک یا کرنا ہے، جیسے بڑے بڑے بگل ہوتے ہیں، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت برپا کرنے کے لیے بھی پھونکی جائے گی، اس کو سور کہا گیا ہے، جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے جیسی ہوگی۔ نرسنگے میں بھی اسی طریقے سے جب پھونکتے ہیں تو ایک بڑی بھاری آواز نکلتی ہے، اس سے تمام مخلوقات پر شدید گھبراہٹ اور ہول کی کیفیت طاری ہوگی۔ لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا۔ جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ہولناک آواز سے تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ ہوگا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا، ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے، یعنی اکٹھے تو سبھی ہوں گے، اللہ کے پیغمبر بھی، صدیقین بھی، شہداء بھی، صالحین بھی۔ جب کبھی صالحین کا ذکر کرنا ہو یا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا ہو تو یہ قرآن مجید کی تعبیریں ہیں، یعنی قرآن نے بتایا ہے کہ انسانوں کے درمیان ان کے علم و عمل کے لحاظ سے جو درجات کا تفاوت ہے وہ انہی چار بڑی اقسام میں ہے، یعنی یا اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنا دین لوگوں کو بتائے، انذار کرے، وہ انبیاء ہیں۔ اور انبیاء کون ہوتے ہیں، وہ کس طرح مخاطبہ الہی سے سرفراز کیے جاتے ہیں، اور ان کو کیا ذمہ داری دی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے اگر کوئی خرق عادت سامنے آتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ سب قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی انبیاء کیا ہوتے ہیں اور انبیاء کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کے کسی طالب علم کو باہر سے اس معاملے میں کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب واضح ہے بالکل۔ صدیقین وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں آگے بڑھ کر ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں اس کی تصدیق ہی سب سے بڑا عمل ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے کے مراتب خود طے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دوسرا بڑا مرتبہ صدیقین کا ہے۔ صحابہ کرام سب کے سب صدیقین ہیں، ان میں سیدنا صدیق گویا الصدیق، اس کے اوپر ایک دی لگا دی گئی ہے، تو یہ صدیقین ہیں سب کے سب۔ اس کے بعد شہداء ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے علم اور عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ مسلمان امتوں کے علماء ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سرفرازی دیتا ہے اور وہ مسلمانوں کی قیادت میں یہی ذمہ داری انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ سب لوگ کہ جو اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اس کے لیے جان دینی پڑے تو جان دے کر بھی اللہ کے دین کی اس حق کی گواہی دیتے ہیں جو پیغمبروں سے ملا ہے۔ تو یہ شہادت کی تعبیر اس جامع مفہوم میں قرآن میں اختیار کی گئی ہے، یعنی خواہ آدمی میدان جنگ میں دنیا سے رخصت ہو یا نہ ہو، وہ شہید ہے اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی گواہی کے لیے وقف کر لیا ہے۔ انفرادی حیثیت سے یہ کام کیا جائے تو تب بھی شہداء، اور اگر اجتماعی حیثیت سے یہ کام کیا جائے تو تب بھی شہداء، اور پھر صالحین، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، صلاح کی، خیر کی زندگی اختیار کر لی۔ یہی درجات ہیں۔ ولایت کوئی درجہ نہیں، کوئی منصب نہیں، قرآن مجید میں یہ ایک بالکل عام لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کو تصوف نے مائتھالوجی بنا کر داخل کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے، یعنی یہ بھی اکٹھے ہوں گے، انبیاء، شہداء، صالحین، سب وہ بھی ہوں گے۔ قرآن مجید نے ان کے اکٹھا کرنے کو بھی بیان کیا ہے کہ سب نبیوں کو بلایا جائے گا، جی اب النبیین والشہداء، اور سب کھڑے کر لیے جائیں گے، اور مجرم بھی، لیکن مجرم کس حال میں سامنے آئیں گے؟ فرمایا کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، یعنی اٹھیں گے تو سبھی، اور اس ہولناکی سے سب دوچار ہوں گے
پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو سب کے سب بیدار ہو جائیں گے۔ روایتوں میں بھی اس کی تصویر آئی ہے، جب کسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی موسیٰ علیہ السلام پر، تو آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ یہ نہ کہو، کیونکہ جب دوسرے سور کے بعد ہم سب کی آنکھ کھلے گی تو موسیٰ مجھ سے پہلے بیدار ہو کر عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس طرح اپنے ماننے والوں کو بھی متنبہ کیا کہ مطلق فضیلت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کے معاملے میں اللہ نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی معاملے میں غیر معمولی فضیلت دی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہوں گے، چپ کے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، مشکل سے 10 دن رہے ہوں، اندازے لگا رہے ہوں گے کہ کتنا وقت ہم نے گزارا، تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوگے۔ نحن عالم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے، اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان میں سے جو ان کے خیال میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے ہو۔ یعنی اس وقت تو اس دن کو بڑی دور کی چیز سمجھتے ہو، لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوگے۔ تو میں نے لکھا ہے یعنی جس کو آج بہت دور کی چیز سمجھتے ہو اور حدیث خرافہ کہتے ہو، اس وقت اس کے بارے میں اس طرح کے اندازے لگا رہے ہوگے کہ کب رخصت ہوئے، کب آئے، 10 دن سوتے رہے، ایک ہی دن گزرا ہے، کچھ اندازہ نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے گویا اٹکل پچو باتیں کی جا رہی ہوں گی۔ تو یہ اس سے تصویر بتائی ہے کہ انسان دنیا میں جاتا ہے، اور جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے رخصت ہوگا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور برزخ میں ایک وقت گزارتا ہے، وہاں پر بھی ہزاروں لاکھوں سال چشم زدن میں گزر جائیں گے، اور وہاں یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ کب گئے کب آئے، یہی لگے گا، کوئی 10 دن، کوئی 5 دن، کوئی 1 دن، یہی کہہ رہے ہوں گے لوگ۔ تو فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے اور جس طریقے سے اٹکل پچو باتیں کی جا رہی ہوں گی، اس سے گویا یہ بتا دیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ تم اس وقت سرکشی اختیار کر سکتے ہو، باتیں بنا سکتے ہو، پیغمبروں کے مقابلے میں اپنے فلسفے تراش سکتے ہو، اور کسی سامری کے پیچھے لگ کے اپنی بربادی کا اہتمام بھی کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اس قرآن سے منہ موڑنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تم قیامت میں سرخروئی کے ساتھ نہیں، مجرم بن کے اٹھو گے۔ تو قرآن مجید کو بنیاد بنا کر یہ ساری گفتگو کی ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سرگزشت سنائی ہے۔ اس طرح کی سرگزشتیں ہم اسی لیے سناتے رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے استدلال کریں، اور ان سرگزشتوں کو ہم نے اب اس کتاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ قیامت تک دین کی کتاب بھی ہے اور اس کے ساتھ انذار و بشارت کی کتاب بھی ہے۔ یہ یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی ہے پیغمبر ہم نے تمہیں عطا فرما دی ہے، اور من آردان ہو جو اس سے منہ موڑیں گے، وہ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور ان کی آنکھیں کھلیں گی تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ مجرم بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔